جو عدالتی صورتحال ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے صدر پاکستان اور چیف جسٹس کو خط لکھا گیا کہ چیف جسٹس کسی اور صوبے کی عدالت سے یہاں پہ لا کے آپ چیف جسٹس نہ بنائیں، بلکہ جو سینئر ترین 3 ججز ہوں گے ان کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان میں سے بنایا جائے، اور جو بھی جج ادھر ٹرانسفر ہو کر آئیں گے یا ان کو انڈکٹ کیا جائے گا ان کو نئے سرے سے حلف لینا پڑے گا۔ عدالتی معاملات اگر ہم سپریم کورٹ کی بات کریں، ملٹری کورٹس کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے جو آئینی بینچ کے حوالے سے ایک ہمیں تصادم کی صورت ہم کہہ سکتے ہیں نظر آتی ہے، یا سوچ کے فرق کی بات کی جا سکتی ہے، اس پہ بھی بات کی جائے گی۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی اس وقت معاملات جو ہیں، ایک مرتبہ پھر وہ بات کریں جوڈیشل کمیٹی کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو وشفل تھنکنگ شاید ان کی ہے یا ان کی ہے، ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی جو خط لکھے گئے ان کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم، ایک تو خط یہ ہے کہ جو 26 آئینوی ترمیم آئی تھی اس سے پہلے آیا تھا، اور وہ ان کے کنسرنز جو تھے وہ ان کی پرائیویسی کے حوالے سے، وہ ان کے حوالے سے جی۔ یہ جو لیٹر آیا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک لیٹر آیا ہے، اور جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے جو ٹرانسفر آف ججز ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارا جو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے جو ججز ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک پروسیس آیا ہے کہ 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان سے لگایا جائے۔ اب اس کے عاصم 2 ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا ان ججز کا جو لیٹر ہے جو ان کے لیگل کنسرنز ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا کیا ہے۔ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے 200 جو ہے وہ اس سارے ایشو کو ایڈریس کرتا ہے، اور یہ ایک ایسا عاصم آرٹیکل ہے جو 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود تھا، اور آج تک یہ آرٹیکل جو ہے یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ کئی دفعہ آپ اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں کانسٹیٹیوشن کے اندر، کئی LFO آئے اس کے اندر، لیکن اس کانسٹیٹیوشن کی جو لینگویج ہے وہ سیم لینگویج ہے۔ اب اس کے اندر ایک صرف تھوڑا سا ماڈیفائی آیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور کے اوپر کسی دوسرے پروونس کے اندر بھیجا جائے تو اس کی کانسنٹ ضروری نہیں ہے۔ اب 200 کہتا کیا ہے؟ 200 یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کا پریزیڈنٹ، پاکستان کا چیف جسٹس، کنسرنڈ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جہاں سے اس جج نے آنا ہے، یا جس صوبے کے اندر یا اس وقت اسلام آباد کے اندر آنا ہے اس کی چیف جسٹس، اور جس کو لے کے آنا ہے اس کی کانکرنس جو ہے اور میننگ فل کنسلٹیشن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ہو جاتی ہے اس چیز کے اندر تو یہ ایک ایسا پروسیس ہے کہ یہ فرسٹ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس نہیں ہے۔ یہ ہائی کورٹ کے جج کو آپ نے آرٹیکل 194 کے نیچے لگایا، وہ 192 193 194 کا جو ہے وہ اوتھ لیتے ہیں، اس کے نیچے آپ نے لگایا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کی سروسز جو ہے یعنی کہ ٹرانسفر کر دیا فرام ون ہائی کورٹ ٹو اندر ہائی کورٹ۔ جب آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو نہ اس کو دوسری دفعہ اوتھ لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کی سینیورٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، چونکہ ہائی کورٹ کا جج صرف ایک ہی اوتھ لیتا ہے کہ جب وہ اپنی کنفرمیشن کے اوپر جب اسے کنفرم کیا جائے، ایک وہ اس وقت اوتھ ہوتا ہے، اور جس طرح آج کچھ ججز لگے ہیں ایڈ ہاک ججز کے طور پہ آتے ہیں، اور ہماری سپریم کورٹ نے سینیورٹی کا پرنسپل سیٹل ڈاؤن کر دی ہے۔ سپریم کورٹ والا میٹر جو ہے جس میں جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی جو بینچ میں جس میں عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں اور مندوخیل صاحب بھی ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں 26ویں ترمیم کی، اسی وقت کہا جا رہا تھا ابہام چھوڑ دیا گیا ہے کہ کون سا کیس کس کے پاس لگے گا، اور آلموسٹ ہر کیس کے اندر کوئی نہ کوئی آئینی شک لگتی ہے، لاگو ہوتی ہے، اور اس پہ اب ایک نیا جسے کہہ سکتے ہیں کنسرن سامنے آ چکا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور ان کی جو بینچ میں لوگ شامل تھے اس کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کیس کہا تھا، آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت بھی ہوا۔ یہ ایک نیا ایک کلیش یا تصادم کی صورت نظر آ رہی ہے ججز کے بٹوین ہمیں۔ دیکھیں عاصم، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے کئی پروگرامز میں آیا بھی تھا اور اپنے بات بھی کی تھی، اور میں نے کئی جگہ بات یہ کی تھی کہ اگر آپ نے ارلی یا انسٹنٹ ڈسپنسیشن آف جسٹس کرنا ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو ہے آپ نے چیزیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن لے کے آنی ہے تو آپ کو ایک نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانا پڑے گی، اور آپ کو ہائی کورٹس کے اندر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہر پروونس کے اندر۔ اچھا نہیں، اب یہ ہے دیکھیں، اگر تو آپ انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل لیول کی یا ہائی کورٹس کی بناتے تو اسٹیٹ وے جورسڈکشن ہے کہ ایک طرف آپ گئے ہیں رجسٹرار نے ریٹرن کر دینا۔
اب وہ آپ نے اندر ڈالا، اور وہ ڈالنے کی جو بنیادی وجہ ہے، اگر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں یا اس سارے پروسیس کے اندر جو تھے کہ کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بینچ کا کہا، اور آپ کے سامنے بھی کئی آتے تھے او جی 187 کیس ہے، اس سے زیادہ کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ نئی کورٹ، یہ ایک آرگیومنٹ. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر جب بھی آپ کو کیس لے کے جاتے ہیں تو وہ کوسچن آف لا ہی ہوتا ہے، آپ نے کوسچن آف لا پہ ہی جانا ہے، سرٹن کیٹیگریز کو چھوڑ کے جہاں پہ آپ رائٹ آف اپیل کے اندر جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب ایک ایشو آ گیا ہے. اب ایشو کے دو حل ہیں. ایک اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی طرف جائیں، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، اور آپ اس کے بعد ہائی کورٹس کی انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں تاکہ پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ ہو. The only solution یہی کہ آپ constitution code بنائیں. نہیں وہی، اور دوسرا اس کے اندر عاصم بڑا امپورٹنٹ، کیا 26ویں آئینی ترمیم سے پاکستان کے عام آدمی کو فائدہ؟ وہ نہیں ہوا فائدہ. اس کے ہائی کورٹ میں اسی طرح پڑے ہوئے، اس کی سپریم کورٹ کے اندر اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اس کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری اسی طرح اس کی پڑی ہوئی ہے. اس سے فائدہ کس کو Do you ہوا؟ think کہ ہمیں ایک اور امینڈمنٹ کی ضرورت پڑے گی؟ ڈیفینیٹلی ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن آپ کا ایک لیون آرگن ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ہر وقت یا ضرورت ہے؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن کے اندر جب سپریم کورٹ کا یہ لیول آیا ہوا ہے تو آپ کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل آپشن نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جائیں.